اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، عید وہ وقت بھی یاد کریں جب قالت کہا امراۃ عمران کی بیوی نے۔ یہ بیسک اور بنیادی طور پہ لفظ قالت ہی تھا، صرف اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ تو فرمایا وہ وقت یاد کریں جب بولی عمران کی بیوی۔ گویا پتہ چلا کہ بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بولی میرے اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ میرا اللہ ان کی بولی کو قرآن بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک خاتون ایسی خاتون تھی کہ ان کا کلام میرے اللہ کو ایسا بھایا کہ میرے اللہ نے اس کلام کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اچھی بات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے، وہ صدقہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بندے کے درجات جنت کے اندر بلند کر دیتا ہے۔ اچھا کلام اور اچھی گفتگو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ تو فرمایا میرے اللہ نے وہ وقت بھی یاد کرے لوگوں جب بولی عمران کی بیوی، اور عرض کیا کی انہوں نے عرض کیا رب اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، انی بے شک میں نظر کرتی ہوں، میں پیش کرتی ہوں لاکا تیرے لیے، معافی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ خاتون تھی، حاملہ ہوئی، اور طلب اور لالچ یہ تھا کہ اب میرا اللہ جو ہے وہ مجھے بیٹے کی نعمت نصیب فرمائے، مجھے بیٹا عطا کرے۔ تو انہوں نے کیا عرض کی کہ باری تعالیٰ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، اسے تیرے حوالے کرتی ہوں، محررن، اور میں اسے آزاد کرتی ہوں تمام پابندیوں سے۔ بعض دفعہ بندے کا خیال ہوتا ہے بیٹا پیدا ہوگا تو میرے کندھے کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنے گا، میری ذمہ داریاں بٹائے گا، میرے کاموں میں میری ساتھ معاونت کرے گا۔ تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ وہ جو تو ہمیں نوازے گا جس اولاد سے، یا اللہ ہم اسے اپنے لیے اسے کوئی کام نہیں لیں گے، میں اسے تیرے دین کے لیے تیرے نام کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ یہ بات انہوں نے عرض کی، ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ عرض کرنے کے بعد، حالانکہ بہت بڑا فیصلہ تھا ان کا کہ یا اللہ جو کچھ ہے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، پھر یہ کر کے بھی پھر عرض گزار ہوئی فتقبل، یا اللہ تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے، منی میری اس نظر کو میری طرف سے، اسے میری طرف سے قبول فرما لے، انکا بے شک تو، انتا اور تو ہی، السمیع خوب سننے والا بھی ہے، العلیم اور وہ دلوں کے اندر جو بندے کی نیت ہوتی ہے، بندے کا ارادہ ہوتا ہے، بندے کی منشا اور مراد ہوتی ہے، یا اللہ تو اسے بہتر جاننے والا بھی ہے۔ کہ میری جیسے زبان بول رہی ہے نا کہ یا اللہ میں اسے تیرے نام لگاتی ہوں، تو باری تعالیٰ میرے دل کی بھی یہی آواز ہے کہ جو تو مجھے عطا کرے گا میں اسے تیرے نام لگاتی ہوں۔ اور یہ ایک طریقہ اور وتیرہ تھا اس دور میں۔ یہ قبلہ اول جب پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ تھی، لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو وہ لوگ جنہیں اولاد کی نعمت نہیں ملتی تھی نا، اولاد نہیں ہوتی تھی، وہ جب منت مانگتے تھے نا کہ یا اللہ جو تو ہمیں اولاد عطا کرے گا اسے ہم قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بے اولادوں کو اولاد بھی دیتا، اور جو پیدا ہونے والا ہوتا وہ لڑکی بھی نہ ہوتی، لڑکا ہوتا، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے لڑکے ہی قبول کیے جاتے تھے۔ لیکن ادھر پھر کیا ہوا، پھر وقت گزرا، وہ حاملہ ہوئی، انہوں نے محسوس کیا سلسلے کو، فلما، تو میرے اللہ نے فرمایا پس جب، وضعتھا، اس نے جنم دیا اس کو، تو قالت، تو وہ بولی جنم دینے کے بعد جب انہوں نے دیکھا، رب اے میرے رب،
انی بے شک میں نے وضعتھا اسے جنم دیا ہے، اور یہ تو انسا لڑکی ہے۔ یا اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور تیرا طریقہ آج تک یہی رہا تھا کہ جو تیرے گھر کے لیے وقف ہونے والا ہوتا تو ہمیشہ لڑکے ہی عطا فرمایا کرتا تھا، تو باری تعالیٰ مجھے تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا تو میرے اللہ نے فرمایا واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے بما وضعت جو کچھ اس نے جنم دیا ہے، اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ میرے اللہ نے فرمایا کوئی مرد ایسا نہیں کل انسا اس لڑکی کی طرح، اس عورت کی طرح، کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے فرمایا اس کے مقابلے کا تو کوئی لڑکا ہے ہی نہیں ہے، یہ ایسی عظمت والی، ایسی شان والی، ایسے مقام اور مرتبے والی ہے، تو اس جیسا کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ لڑکی پیدا ہو گئی وَإِنِّي تو انہوں نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ بے شک میں نے سمیتھا اس کا نام رکھا ہے مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا والدین کی طرف سے جو پہلا تحفہ اولاد کو دیا جاتا ہے فرمایا وہ نام ہوتا ہے، اور یہ والدین کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولادوں کے نام ہمیشہ اچھے نام رکھا کریں۔ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھا نام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن اور عبداللہ، یہ بہترین نام ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ایک مقام پہ، فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھا کریں تاکہ انہیں انبیاء کا فیض نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے محبوب نام ہے کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہی نام ہے جو اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اور وہ نام نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں بھی اپنے بچوں کا نام محمد ہی رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ آگے پہچان کے لیے کچھ اور مزید لگا لینا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کا روز ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں اور جنت کا افتتاح فرمائیں۔ حضور اٹھیں گے تو اور حضور کے پیچھے ایک پورا لشکر اٹھ کھڑا ہوگا، وہ سارے کے سارے جنت کی طرف چل دیں گے۔ جب سارے جنت کی طرف چل دیں گے ادھر سے ندا آئے گی، حکم آئے گا، فرمایا میں نے تو اپنے محبوب کو کہا ہے کہ وہ جائیں، تم سارے کدھر چل نکلے ہو؟ وہ سارے عرض کریں گے یا اللہ ہمارا نام بھی دنیا میں محمد تھا، ہم سمجھے تو نے ہمیں ہی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ پھر وضاحت کرنے والوں نے لکھا کہ کیا خیال ہے اللہ صاحب کو واپس بھیج دے گا؟ فرمایا نہیں، واپس نہیں بھیجے گا، اپنے محبوب کے نام کی لاج رکھتے ہوئے سب کو جنت عطا کروا دے گا۔ تو نام یہ پہلا تحفہ ہے جو بندے نے دینا ہے اپنی اولاد کو۔ اس وجہ سے یہ فلمی ایکٹرز اور یہ ڈرامے باز اور یہ کرکٹرز اور یہ سارے لوگ جو ہیں جن کے نام اگر کسی فلمی بندے یا کسی کرکٹ کھیلنے والے یا کسی دوسرے بندے کا نام بھی اچھا نام ہے تو اس کا نام لیں، لیکن اگر ایسے اچھے نام نہیں ہیں، معروف نام نہیں ہے تو اس طرف نہ جائیں۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے باری تعالیٰ اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یہ وہ مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ ایسی خاتون ہے کہ بچہ ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی، لوگوں نے باتیں کی، اللہ نے اس بچے کو بولنے کی توفیق عطا فرما دی کہ ماں کی پاک دامنی بچے نے بیان فرما دی، یہ عزتیں ملی۔ اور انہوں نے پھر عرض کی وَإِنِّي باری تعالیٰ اب یہ لڑکی تو ہو ہی گئی ہے، اور بے شک اب میں اسے أُعِيذُهَا تیری پناہ میں دیتی ہوں، بیکار تیری، یا اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس سے جو آگے خاندان چلے، اس سے جو آگے نسلیں چلیں، یا اللہ ان نسلوں کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ گویا پتا چلا کہ اولاد کے لیے اچھی دعائیں کرنا، اولاد کے لیے نیک خواہشات رکھنا یہ والدین کا حق ہے، اور والدین کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ صرف بچوں کو پائلٹ بنانا، صرف بچوں کو انجینئر بنانا، صرف بچوں کے لیے ڈاکٹری کا ہی سوچتے رہنا، صرف یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ جہاں تک یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، ان سے بڑھ کے اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کرنا ضروری ہے،
انہیں شیطان سے بچانا ضروری ہے، انہیں رب رحمان پر لگانا اور ایسے نظریات اور خیالات بچوں کے لیے رکھنا یہ حد ضروری ہے۔ تو انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ میں اسے اور اس کی اولاد کو پناہ میں دیتی ہوں تیری من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی میرا اللہ شیطان مردود کے شر سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں رکھے۔ ہم ایک دفعہ اس سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کے رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پروردگار عالم تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں تقوی و طہارت، عاجزی و انکساری، سچائی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ وطن عزیز ملک پاکستان کو دہشت گردی اور فرقہ پرستی کی آگ سے محفوظ فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دن کی ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔